مجھ سے بک ریڈنگ نہیں کی جاتی. بک ریڈنگ شاید دنیا کا سب سے زیادہ مشکل ترین کام ہے. میں جب بھی بک کھولتا ہوں تو مجھے نیند آنے لگ جاتی ہے, مجھے تھکاوٹ محسوس ہونے لگ جاتی ہے. میں کچھ اور کر لوں گا, اگر انفارمیشن ہی حاصل کرنا ہے میں انٹرنیٹ سے ویڈیوز دیکھ لوں گا, لیکن میں بک ریڈنگ نہیں کر سکتا بیکاز اٹس سو بورنگ. آج کا دور یوٹیوب کا دور ہے. بک ریڈنگ تو ایک انتہائی بورنگ کام ہے. کیا آپ نے اس طرح کی باتوں کو سنا ہے؟ یا شاید آپ اس طرح کی باتیں کرنے والوں میں سے ہوں گے, کیونکہ ایک وقت تھا جب میں بھی تھا جو اسی طرح کی باتیں کیا کرتا, لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ بک ریڈنگ کے بہت سارے فائدے ہیں. بٹ آج کی ویڈیو کا جو پوائنٹ ہے وہ بک ریڈنگ کے فائدے بتانا نہیں ہے, بلکہ ایک ایسی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو کہ شاید آپ کو بک ریڈنگ کرنے والا شخص بنا دے. مجھے پتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں شاید بہت ساری ایسی ٹپس سنی ہوں گی, لیکن شاید یہ ایک ٹپ ایسی ہے جو کہ آپ کو تھوڑی سی منفرد لگے اور تھوڑی سی ڈفرینٹ لگے. اینڈ دا ٹپ از میک دس ہیبٹ آف بک ریڈنگ سیکسی. جی, اس میں تھوڑا سا سویگ لے کر آئیں, تھوڑا سا اسٹائل لے کر آئیں. ایسا اسٹائل لے کر آئیں کہ آپ کو دیکھنے والا شخص خود بھی خواہش ظاہر کرے کہ وہ بھی بک ریڈنگ کرنا چاہتا ہے. میرے خیال سے ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی. لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. فار ایگزامپل سگریٹ یعنی اسموکنگ کی ایگزامپل لیتے ہیں. آئی نو مے بی اٹ از ناٹ این اپروپریٹ ایگزامپل, بٹ دس از اے ریالٹی دیٹ ایگزسٹ ان دی سوسائٹی دیٹ وی آل آر لیونگ ان. جب بھی کوئی شخص سگریٹ پینا شروع کرتا ہے تو میں یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ لوگ سگریٹ پینا شروع کرتے ہیں اس کی اسٹائل کی وجہ سے. دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جس نے پہلی دفعہ سگریٹ پی اور اسے پہلی دفعہ میں ہی سگریٹ کا جو ٹیسٹ ہے, جو اس کا ذائقہ ہے, وہ پسند آیا. اٹ از ناٹ پاسبل, یہ ہو ہی نہیں سکتا. سگریٹ ایک بدمزہ چیز ہے, بٹ اسٹل کتنی بڑی دنیا کی آبادی ہے جو کہ اسے کنزیوم کرتی ہے. کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جب بھی انسان سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, یا کوئی بھی بچہ, کوئی بھی لڑکا سگریٹ پینا شروع کرتا ہے, تو وہ کسی کو دیکھ کر یہ چیز اڈاپٹ کرتا ہے. وہ ایسی کون سی چیز ہے جو اسے مجبور کرتی ہے اس بدمزہ سی چیز کو اپنے ہونٹوں پہ لگانے کے لیے؟ اٹ از ایکچولی دا سویگ. دیکھتے ہیں کہ وہ سویگ کیا ہے. فار ایگزامپل, جب ایک شخص پیکٹ سے سگریٹ نکالتا ہے تو سب سے پہلے تو اس پیکٹ کو نکالنے کا ایک انداز ہی بڑا اچھا سا نرالا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر اس میں سے سگریٹ نکالی جاتی ہے, اینڈ دین پھر اس سگریٹ کو ڈبے پر کچھ دیر کے لیے مارا جاتا ہے. یہ سارا سگریٹ پینے کا ایک اسٹائل ہے. اس کے بعد پھر سگریٹ کو اپنے ہونٹوں کے بیچ میں دبایا جاتا ہے, اینڈ دین جیب سے لائٹر نکالا جاتا ہے. اس لائٹر کو کئی دفعہ سگریٹ جلانے کے لیے ہونٹوں کے قریب لایا جاتا ہے اور پھر دور کر دیا جاتا ہے, پھر قریب لایا جاتا ہے, پھر دور کر دیا جاتا ہے. 2-4 دفعہ ہونے کے بعد پھر سگریٹ جلائی جاتی ہے اور اسے سلگانے کے لیے ایک لمبا کش مارا جاتا ہے. اور وہ جو اسٹائل ہوتا ہے, جس طریقے سے سانس اندر لی جاتی ہے, اینڈ دین پھر وہ جو اسموک کو باہر نکالنے کا جو ایک انداز ہوتا ہے, یہ پورا ایک سویگ ہے. پھر سگریٹ پکڑنے کا انداز, یہ ساری چیزوں میں سویگ ہے. جب بھی کوئی شخص کسی شخص کو دیکھتا ہے یہ چیز کرتے ہوئے, تو اس کے اندر بھی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یار میں بھی یہ چیز کرتا ہوں, بیکاز اٹ ریئلی اٹریکٹس دیٹ پرسن. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ بک ریڈنگ کے اندر بھی اسی طرح کا سویگ لے کر آئیں. یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے. عام طور سے میرا جو اپنا ایک ایکسپیرینس رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو بک ریڈنگ کرنے والے جو لوگ ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی شخصیت کے مالک ہوتے ہیں. دبلے پتلے, عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہنے ہوئے, کسی کونے میں بیٹھے ہوئے, ایک عجیب سی پھٹی پرانی سی کتاب لیے ہوئے. اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بڑے ہی نہایت بورنگ نظر آتے ہیں, جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. اگر آپ باہر ممالک میں دیکھیں تو بک ریڈنگ ایک بہت ہی کامن, ایک بہت عام ایک ہیبٹ ہے, ان کا مشغلہ ہے, ایک ہابی ہے, اور وہ بڑے سویگ اور اسٹائل کے ساتھ اس چیز کو کرتے ہیں. اب ذرا سی بات کرتے ہیں کہ بک ریڈنگ میں کیسے سویگ ڈالا جائے. سو ٹپ نمبر 1, آپ سب سے پہلے ایسی بک خریدیں جو کہ آپ کے انٹرسٹ کی ہو, جسے پڑھنے میں آپ کو مزہ آئے. ایسا نہیں ہو کہ وہ اس سبجیکٹ میں آپ کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اینڈ جسٹ فار دا سیک آف ریڈنگ یو ہیو بوٹ اٹ, اینڈ دین پھر آپ پڑھتے ہوئے پھر آپ سوچ رہے ہیں کہ یار میں نے یہ کتاب ہی کیوں خریدی, یا پھر اسے بس ختم کرنا ہے اس وجہ سے پڑھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹپ نمبر 2 وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ, جب بھی بک خریدیں نا
تو تمیز کی بک خریدیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ پائریٹڈ بکس کی طرف مت جائیں, بک کو اس کی اوریجنل حالت میں خریدیں. آئی نو اٹ ول بی ایکسپینسو. فار ایگزامپل این اوریجنل بک ول بی اراؤنڈ 1000 to 1500 روپیز. بٹ جب آپ وہ بک خریدیں گے تو اس کتاب کی ایک اپنی پرسنالٹی ہوگی. وہ کتاب دیکھ کر ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار یہ اوریجنل بک ہے. فار ایگزامپل میرے پاس یہ ایک کتاب ہے. اس کتاب کا نام ہے علی پور کا ایلی, اور اس کتاب کو لکھا ہے پاکستان کے ایک بڑے مشہور مصنف تھے, ان کا نام ہے مفتی ممتاز مفتی. اب آپ اس کتاب کو دیکھیں, اس کی بڑی زبردست قسم کی پرسنالٹی ہے. اس کی قیمت تقریباً کوئی 2000 کے قریب ہوگی, 2000 روپے, لیکن اس کی پرسنالٹی بڑی ہی زبردست قسم کی ہے. تو پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اوریجنل کتاب خریدیں. اور ہیومن سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, جب آپ اس کو اپنی جیب سے اس کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں, تو پھر آپ کا خود دل چاہتا ہے کہ آپ اس کو ویلیو دیں, اس کو قدر دیں. اور ایک کتاب کی قدر اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ اسے پڑھا جائے. تو کتاب آپ کی اٹریکٹیو ہونی چاہیے. وہ سب سے پہلے تو خود آپ کو اٹریکٹ کرے, تبھی تو آپ اس کے پاس جاؤ گے. اگر وہ ایک پائریٹڈ بک ہے جو کہ پھیکے رنگ, پھیکے پیجز, خراب کوالٹی والے پیجز سے بنی ہے, تو آپ کا خود نہیں دل چاہے گا اس کے قریب جانے کے لیے. سو دا فرسٹ تھنگ از بائی اوریجنل بکس. ایک اور بڑی امپورٹنٹ ٹپ یہ ہے کہ اپنی کتاب کو اپنی شخصیت کا حصہ بنائیں. کیسے؟ اپنی کتاب کو کیری کرنا سیکھیں. یہ جو کتاب ہے نا, اس کو آپ جہاں پر بھی جا رہے ہیں اس کو اپنے ساتھ لے کے جائیں, آپ کے ساتھ رہے, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جائے. اٹ ول ایڈ اپ ٹو یور پرسنالٹی. اسی طرح سے جس طرح سے آپ کپڑوں کے ساتھ میں جاگرز پہنتے ہیں, کچھ اچھے شوز پہنتے ہیں, آپ گھڑی پہنتے ہیں, اور آپ اچھے سے گلاسز لگاتے ہیں, اور آپ اچھے سے پرفیوم لگاتے ہیں, یہ سب آپ کی شخصیت کو نکھارتے ہیں. تو ویسے ہی کتاب کو بھی اپنے ہاتھ میں رکھا کریں, یا ایٹ لیسٹ جب آپ گھر میں ہوں تب تو اپنے ہاتھ میں رکھیں. یہ آپ کی پرسنالٹی کو اور زیادہ بڑھائے گی. اور جب آپ کتاب کو اپنے قریب, اپنے پاس رکھیں گے تو بہت زیادہ چانسز ہوں گے کہ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے بھی. ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم ایک کتاب خرید لیتے ہیں اور اس کو بڑے مزے سے نا سجا کر لائبریری کے شیلف پہ رکھ دیتے ہیں. اب مجھے خود بتائیں کہ کیسے دل چاہے گا آپ کا, کیونکہ جب بھی آپ پڑھنے کا دل چاہے گا تو آپ سوچیں گے یار اب کون اٹھ کر اس کتاب کو نکالے. ہم تو وہ لوگ ہیں جو ہل کر پانی تک نہیں پیتے, تو پھر کتاب پڑھنا تو دور کی بات. کبھی آپ نے سوچا کہ موبائل فون کا ایڈکشن اتنا زیادہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ ہوتی ہے. کبھی آپ کے پاکٹ میں, کبھی آپ کے ہاتھ میں, ہر وقت آپ کے ایکسس میں ہے. اسی وجہ سے جہاں ذرا سی بوریت ہوتی ہے, جہاں آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے, آپ موبائل فون کو اٹھاتے ہیں اور اسکرول ڈاؤن کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ چیز اب آپ یہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے کہ آپ اپنی کتاب کو اپنے پاس کیری کرنا شروع کیجیے, اس کو ساتھ لے کر جائیں, اور لٹرلی آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کتاب پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. اب ہو یہ گیا ہے کہ آپ نے اپنے انٹرسٹ کی کتاب لے لی ہے, آپ نے ایک اوریجنل کتاب لی ہے, آپ کتاب کو اپنے ساتھ رکھ رہے ہیں. اب اس کو پڑھنے کی باری ہے تو اس کو تھوڑے سویگ کے ساتھ, تھوڑے اسٹائل کے ساتھ پڑھیے. اچھی ڈریسنگ کیجیے, اچھے کپڑے پہننا شروع کیجیے, اچھی کتاب آپ کے ہاتھ میں ہوگی, اور اسٹائل کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں. ایک اپنے ساتھ ایک عدد کپ چائے کا یا کافی کا وہ ساتھ میں رکھیے, اور کہیں پہ بھی بیٹھ کر آپ کتاب پڑھیں. جگہ کی کوئی وہ قید نہیں ہے, کہیں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لٹرلی امیجن کیجئے ایک شخص جو کہ بہت اچھے کپڑے پہنا ہوا ہے اور وہ ایک اچھی سی خوبصورت سی کتاب دنیا سے بالکل لاپرواہ ہو کر اپنی کتاب کے پڑھنے کے اندر مصروف ہے. اس کو دیکھ کر کیا آپ اس سے دور بھاگیں گے یا وہ آپ کو اٹریکٹ کرے گا؟ خود اپنے آپ سے سوال پوچھیے. تو کتاب میں کھو جائیے. جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ ایسا ہو کہ آپ اس کے اندر کھو جائیں, ورنہ تو پھر کتاب پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. وہ کتاب ہی کیا جو آپ کو آپ کے آس پاس سے بے پرواہ نہ کر دے. سو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کتاب آپ کے انٹرسٹ کی ہو. تو اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میک دس ہیبٹ آف ریڈنگ بک اے بٹ سیکسیئر. یہ بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ وہ آپ کو اٹریکٹ کرے, آپ کا دل چاہے. آپ نے کبھی سوچا جب آپ نئے کپڑے خریدتے ہیں تو یا بچپن کے بارے میں اگر آپ سوچیے تو بچپن میں جب بھی ہم عید کے لیے کپڑے خریدتے تھے تو پوری رات, چاند رات والی رات, ہمیں نیند نہیں آتی تھی.
یہ سوچ کر کہ یار صبح ہوگی تو نئے کپڑے پہنیں گے، نئے جوتے پہنیں گے اینڈ آل دیٹ، وہ فینٹیسی کریٹ ہوتی تھی. ویسی ہی فینٹیسی آپ کے دل میں کتاب کے حوالے سے پیدا ہونی چاہیے. جب کتاب نئی ہوگی، اچھی نئی نویلی کتاب ہوگی اور آپ کے انٹرسٹ کی ہوگی اور آپ کو اس پتہ ہوگا کہ اس کو سویگ کے ساتھ کیسے پڑھنا ہے، تو لٹرلی آپ کا دل خود ہی اس کی طرف کھنچا چلا جائے گا اینڈ یو ول اسٹارٹ ریڈنگ بکس.